نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الفقر فقری، فقیری میرا فخر ہے۔ قریب ہونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر بتایا، غربت آپ کا افتخار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ تمام پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سب اپنی فائنینشیل پوزیشن اپ گریڈ کرنے میں ہی اپنا وقت استعمال کر رہے ہیں۔ اصل میں جس انسان کا ذہن غیر صحت مند ہے، جو شخص اپنے ذہن کو تعمیری کام میں صرف نہیں کرتا، وہ ذہنی غریب ہے۔ ذہنی غریب ہونا معاشرے کا المیہ ہے، جبکہ غریب ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ فرد کے لیے نہ معاشرے کے لیے۔ غربت و دولت تو آنے جانے والی چیز ہے۔ اللہ نے اشرف المخلوق ہونے کے ناطے ہم کو ذہن دیا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ ہر انسان کو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قوت ارادی کی دولت سے مالا مال کیا ہے تاکہ معاشرے کی تعمیر ہو۔ جو ذہن فرسودہ خیالات کی گرفت میں رہتے ہیں وہ کبھی ترقی یافتہ سماج کی اکائی نہیں بن سکتے۔ آج کا میں نے موضوع بہت ہی حساس چنا ہے اور ہم سب اپنی ذہنی صحت، ذہنی اویئرنیس کے لیے بہت کچھ سننا چاہتے ہیں، بہت کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، خود کے لیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ذہنی صحت ٹھیک ہے تو ترقی ہوگی۔ لیکن معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہم میں سے اکثر یہ ذہنی غربت کا شکار ہیں۔ پور مینٹالٹی کی کچھ نشانیاں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ہر وہ بندہ جو پور مینٹالٹی کا شکار ہے وہ ٹائم کو ویسٹ کرتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو ٹائم ویسٹ ہونے کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں فرمایا ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارے کا احساس انسان کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ انسان کو احساس ہو جائے کہ اس کی قمیص کا جیب، اس کے کوٹ کی پاکٹ پھٹی ہوئی ہے، جو کچھ بھی اس میں رکھ رہا ہے نیچے گرتا جاتا ہے تو وہ کبھی اس پاکٹ میں نہیں رکھے گا۔ کسی کو اپنی پاکٹ کے پھٹے ہونے کا احساس ہی نہیں تو بھلا وہ کیسے خسارے سے بچے گا؟ تو پور مینٹالٹی کی پہلی نشانی ہے کہ ٹائم کا ضائع کرنا، اور اس کا قطعی اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل کیا ہے کہ ورلڈ کپ چل رہا ہے۔ اگر یہ مثال دیں تو بہت جلد آپ تمام کو سمجھ آئے گی۔ ایک شخص ہے جو گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھا میچ دیکھ رہا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو اپنا بلہ اٹھایا اور میدان میں ہے، ایک کھیل دیکھ رہا ہے اور دوسرا کھیل کا حصہ بن رہا ہے۔ پور مینٹالٹی کھیل دیکھنا تو چاہے گی مگر کھیل کا حصہ بننا نہیں چاہے گی۔ پوری دنیا محویت کا شکار ہے، صرف 1% ایسے لوگ ہیں جو اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہ سارے تماشا بین ہیں جن کو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہی نہیں ہے، بڑی محویت سے کھیل دیکھ رہے ہیں، تالیاں بجانے میں مہو ہیں، اور وہ پلیئرز لاکھوں روپیہ لے رہا ہے کھیلنے کا، اس کو تماشا بین کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ان میں سے کسی کو جانتا نہیں۔ پلیئر کا پورا کانسنٹریشن اپنے کھیل پر ہے، وہ تماشا بین کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ پلیئر اسٹیڈیم میں لاکھوں روپیہ کما رہا ہوتا ہے، وہ مشروبات کا ایڈ دیتا ہے، وہ کسی کمپنی کا ٹی شرٹ پہن لیتا ہے یا کوئی بیچ لگا لیتا ہے، ہر ایک کو کیش کرتا رہتا ہے۔ یہاں تماشا بین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو عادت پڑ چکی ہے میچ دیکھنے کی۔ میں صرف ایک مثال کے طور پہ یہ کہہ رہی ہوں کہ میچ دیکھنا اور میچ میں شامل ہونا دونوں میں فرق ہے۔ عام طور پر دنیا میں تماشا بین بہت ہوتے ہیں، تھنکرز کی تعداد زیادہ ہے، صرف سوچتے رہ جاتے ہیں۔ جس کو گرو کرنا ہوتا ہے وہ لغویات میں اپنا وقت صرف نہیں کرتا، وہ خواب دیکھتا ہے، بلند خواب، اور پھر اس کی تعبیر کے لیے اپنی کمر باندھ لیتا ہے، محنت کی طرف پلٹتا ہے، جان توڑ محنت کرتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ پہلی نشانی ہے کہ وقت کو ضائع کرنا اور ضائع ہونے کا احساس نہ ہونا۔ دوسرے ہے کہ لیزینس۔ پور مینٹالٹی والے بندے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، ان کے 100 ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ ریچ مینٹالٹی ہمیشہ محنت کی طرف رہتی ہے، وقت کو کیسے استعمال کریں، وہ بہت ویل آرگنائزر ہوتے ہیں، ویل پلانر ہوتے ہیں۔ اگر وہ سفر میں بھی ہوتے ہیں تو سفر کے وقت کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ریچ مینٹالٹی کے پاس ان کا اپنا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے ٹارگٹ کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ پور مینٹالٹی عملی زندگی میں فوری طور پر قدم نہیں رکھتی، بڑی ٹال مٹول کرتے رہتی ہے، دوسروں پر ڈیپینڈ رہتی ہے، حالات کا رونا روتی رہتی ہے،
دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، یعنی وہ اپنی کوئی بھی ناکامی کو اپنے سر نہیں لیتی بلکہ وجہ تلاش کرتے رہتی ہے، ریزن چاہیے اس کو، وہ بالکل بھی ریسپانسیبل نہیں ہوتی۔ پور مینٹیلٹی اپنی ناکامی کی وجہ دوسروں پر ڈالتی ہے، جبکہ ریچ مینٹیلٹی ناکامی کی وجہ خود میں تلاش کرتی ہے۔ یہ جو ہے نا بہت کلیئر ڈفرینس ہوتا ہے دونوں میں۔ خود میں تلاش کرتی ہے ناکامی کی وجہ تو خود کو درست کرنے میں لگی رہتی ہے۔ پھر ایک نشانی یہ ہے کہ وہ شو آف کرتے رہتے ہیں۔ کون؟ پور مینٹیلٹی والے شو آف بہت کرتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کسی پوزیشن ہولڈر یا کامیاب انسان کا نام آ جائے تو ان کے پاس ہمیشہ منفی سوچ ہوگی اس دولت مند کے لیے یا اس شہرت یافتہ فرد کے لیے۔ وہ کہیں گے کہ اگر ریچ ہیں تو کہیں گے کہ ارے ان کا 2 نمبر کا دھندا ہے، یا ایسے ہی پیسے نہیں لائے، ان کی ہسٹری میں چلے جائیں گے۔ اگر وہ شہرت والے ہوں گے تو کہیں گے یہ تو سستی شہرت حاصل کیے ہیں، یعنی وہ کبھی کسی کو اپنا آئیڈیل ہی نہیں بنا پاتے، حسد کی بات کرتے رہتے ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں۔ پور مینٹیلٹی والا بندہ کسی سکسیس سٹوری کو سننا ہی نہیں چاہتا، کبھی ان سے انسپریشن نہیں لیتا۔ ریچ مینٹیلٹی والے اشخاص میں لو ہوتا ہے، ریسپیکٹ ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل کی دنیا میں بل گیٹس کا بہت نام ہے، اور اس کی یہ عادت سبھی کو پتا ہے کہ وہ لائن میں لگ کے اپنی کافی خود ہی بناتا ہے۔ گوگل اور مائکروسافٹ میں کامن یہ ہے کہ باس اپنا نجی کام خود کرتا ہے، اپنا پرسنل کام خود کرتا ہے، اپنی مگ خود ہی لے جاتا ہے، اپنی کافی خود ہی لے جاتا ہے، جبکہ پور مینٹیلٹی والا بندہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ خود اٹھے اور اپنے نجی کام کو انجام دے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں کام کرنے کے لیے بنا ہی نہیں، یہ کام میرے لائق ہی نہیں، وہ کسر شان سمجھتا ہے، جبکہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری نیت اس کام کو چھوٹا یا بڑا بتاتی ہے۔ ہمارے اکابرین ایسے ہی تھے، ریچ مینٹیلٹی والے۔ فاتح خیبر شہر میں داخل ہوئے تو آپ کا خادم سواری کر رہا تھا اور آپ اونٹ کی نکیل پکڑے آگے آگے تھے۔ یہ ہے ریچ مینٹیلٹی کی مثال۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرسنل کام خود انجام دیتے تھے۔ سمجھ میں آ گیا کہ ذہنی غریب ہونا معاشرے کا المیہ ہے۔ ذہنی غریب ہونا معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، اور ذہنی غربت ہمارے معاشرے کو ترقی کی طرف لے جا نہیں رہی ہے۔ ہم وہیں پہ رکے ہوئے ہیں، ہم وہیں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں ہم پہلے تھے۔ ہمارے اطراف سب لوگ، ہر فرقے کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ہر فرقے کے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں بدلاؤ آ رہا ہے، وہ ان کے گھروں میں بدلاؤ آ گیا ہے، ان کے ذہنوں میں بدلاؤ آ گیا ہے، کیونکہ وہ ذہنی غریب نہیں ہیں، وہ ذہنی طور پر ریچ ہے۔ معاشرے کا المیہ ذہنی غریب ہونا ہے، نہ کہ صرف غریب ہونا۔ غریب ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ فرد کے لیے نہ معاشرے کے لیے۔ آج آپ کے بیچ سوال چھوڑ رہی ہوں، کیا ہم واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا دولت مند بننے کا نام ہی ترقی ہے؟ ہم کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ریچ مینٹیلٹی یا پور مینٹیلٹی؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام۔